آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہم نے کہا اس سے سب اتر جائیں، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچی تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی تو انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ کے سامنے آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اس سے سب اتر جائیں۔ یہ دوسری بار اترنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس سے پہلی والی آیت میں بھی فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ آپ لوگ اتر جائیں، ایک دوسرے کے آپ لوگ دشمن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بار اترنے کا حکم کیوں دیا؟ ایک بار حکم دے دیتا اتر جائیں آپ لوگ یہاں سے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت سی باتیں پیش کی ہیں، اس کا جواب دیا ہے۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ یہ زور دینے کے لیے ہے، مکرر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دوبارہ فرمایا، ڈبل فرمایا، تاکید کے لیے۔ جیسے کوئی شخص کسی سے کہے کہ اٹھو اٹھو، دو بار کہے قم قم، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، تو اس طرح تاکید کے طور پر زور دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ حکم دیا، یہ مکرر جو حکم دیا یہ تاکید کے طور پر ہے۔ دوسری بات یہ پیش کی گئی ہے کہ دونوں سے حکم الگ الگ متعلق ہے۔ پہلے جو حبوط کا حکم دیا، اترنے کا حکم دیا، تو اس سے جو حکم متعلق ہے وہ الگ ہے، اور دوسری بار جو اترنے کا حکم دیا اس سے جو حکم متعلق ہے وہ الگ ہے۔ پہلا جو حکم دیا اس میں عداوت کا ذکر کیا، بعضکم لبعض عدو، دشمنی کا ذکر کیا، اور اس میں جو اترنے کا حکم دیا اس میں ہدایت کے آنے کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے جب حکم الگ الگ ہوں تو الگ الگ یہ حکم ہوتا ہے۔ جب حکم متعلق ہو الگ چیز سے الگ الگ تو دوبارہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو وہاں کہا اتر جاؤ، تم میں کے بعض کے دشمن ہیں، یہاں کہا آپ سب اتر جائیں، تمہارے پاس میرے طرف اگر ہدایت پہنچی تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کیا اسے نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ اهْبِطُوا اتر جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جنت سے آسمان پر اترنے کا، اور دوسری بار جو حکم دیا ہے وہ جنت اور وہ آسمان سے زمین پر اترنے کا، دو حکم ہیں۔ اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت 7ویں آسمان پر ہے، جنت 7ویں آسمان پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب معراج ہوئی تو ذکر کیا تھا جنت کی زیارت کی، اور جنت 7ویں آسمان پر ہے، تو اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پہلا حبوط ہے جنت سے آسمان پر، اور دوسرا حبوط ہے آسمان سے زمین پر، اس لیے دو
الگ الگ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طرح اس کا ایک جواب یہ بھی دیا ہے علماء کرام نے کہ پہلا حبوط جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تعلق تھا ناراضگی سے، اور دوسرے حبوط کا تعلق ہے رضا سے، خوشی سے۔ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی اور شجر ممنوعہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی میں کہا اتر جائیں یہاں سے، جنت چلے جائیں، نکل جائیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو انہیں اترنے کا حکم دیا وہ ناراضگی سے نہیں، وہ عزت سے، اکرام کے طور پر۔ تو اس لیے دو بار، اسی لیے بعد میں کہا یہاں یہ ایک سوال کا جواب ہے، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جائیں آپ لوگ، جنت سے نکل جائیں۔ تو جب توبہ کر لی آدم علیہ السلام نے اور توبہ قبول کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر کیا ہوا؟ کیا یہ حبوط کا حکم یہ واپس لے لیا گیا یا اترنے کا حکم باقی رہا؟ تو اس سوال کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اترنے کا حکم باقی ہے۔ ہاں، پہلے اترنے کا حکم تھا وہ تھا بطور زجر و توبیخ، اور دوسرے اترنے کا حکم ہے مغفرت اور رضا۔ اب اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ تو اس لیے اب دوبارہ جب پہلی بار ناراضگی تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جائیں زمین میں، وہاں پر آپ کو ایک مدت تک رہنا ہے، تو یہاں پر پریشانیاں اٹھانی۔ اب دوبارہ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر جنت کا وعدہ ہے، ہدایت کی اتباع کریں، جنت کا وعدہ کیا، پھر بھی جنت میں آئیں گے۔ پھر علماء کرام نے یہاں پر ایک اور بات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر سزا ایک ہوتی ہے، صرف سزا دی جاتی ہے وہ معصیت پر یا سزا کی فعل پر، سزا والے عمل کے فعل پر، لیکن اس سزا کا جو اثر ہوتا ہے، نتیجہ جو ہوتا ہے، اس کو بھی ادباً حکم دے دیا جاتا ہے، اس کو بھی۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کا اثر تھا اترنے کا وہ باقی رکھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گندگی کر دے کسی جگہ پر تو اس کو گندگی کرنے کی سزا دی جائے گی، یہ ہے سزا۔ لیکن اس گندگی کو صاف کرنے کی سزا یہ سزا نہیں ہے، تعلیم ہے، ادب سکھانا ہے۔ اب اس سے کہا ہے کہ تم نے گندگی کیا، اس کو صاف بھی کرو۔ تو یہاں پر دو سزا ہے، تو دوسری سزا وہ سزا نہیں ہے، پہلی سزا معاف ہو گئی، دوسری ادب سکھانا ہے، وہ ہے دنیا میں اترنا۔ تو اس لیے یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسری بار قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اس کا تعلق اس سے۔ تو یہ ہے جو علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ دوسری بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا قلنا اہبطوا، جب ایک بار ارشاد فرما دیا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں تو دوبارہ ضرورت نہیں تھی، آرڈر ایک ہوتا ہے، لیکن یہ ہے دوبارہ کہنے کے اسباب اور جواب جو علماء کرام نے پیش کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اس سے سب اتر جائیں، جمیعا کا سب سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، اس لیے کہ ان کے صلب میں ان کی پوری ذریت تھی، قیامت تک آنے والی ذریت۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ان کی ذریت سے، اس کو مہد الف کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد ہے جمیعاً، اس لیے سورہ طٰہٰ میں قلنا اہبطا منہا جمیعاً، مثنیٰ سے تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں جمع کا صیغہ ہے لیکن وہاں تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اہبطا میں آدم و ہوا اور جمیعاً میں ان کی پوری ذریت، اور یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ اور کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت
اور ابلیس اور اس کی ذریت، سب مراد یہ ہیں، سب زمین پہ چلے جائیں، سب اتر جائیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اس سے سب اتر جائیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، ہدایت پہنچے، یہ ان ما ہے، ان حرف شرط ہے اور ما زائدہ ہے، زیادہ ہے، ان ما، اور جب اس کو ملا دیا جائے گا، ادغام کر دیا جائے گا مدغم، تو اما ہوگا، تو ان شرطیہ ہے، تو اگر، اور شرط میں ابہام ہوتا ہے، اگر پہنچے تو کیا ہدایت کا پہنچنا یہ مشکوک ہے؟ نہیں، ہدایت کا آنا تو ضروری ہے، ہدایت کا پہنچنا ضروری ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کیوں کہا اگر پہنچے تو اس کا دو جواب دیا ہے علماء کرام نے۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ ہدایت پہنچنے کا زمانہ مبہم ہے، متعین نہیں، ہدایت پہنچنے کا، ہدایت مبہم نہیں ہے، ہدایت میں شک نہیں ہے، ہدایت تو لازماً آنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آنا ہے، ہدایت وہ لازمی ہے، ضروری ہے، یقینی ہے، فرض ہے۔ جو ان اگر کہا یہ وقت کا ابہام ہے، وقت کا، یہ وقت متعین نہیں ہے کب یہ ہدایت پہنچے، ہاں جب پہنچے تو ماننا ہے، جب پہنچی اتباع کرنا۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر جو ان لگایا وہ ہدایت کے اعتبار سے نہیں، جو ان کہا وہ اتباع ہدایت کے اعتبار سے، جب ہدایت پہنچے گی تو اس کی اتباع میں شک ہے، لوگ نہیں اتباع کریں یا کچھ لوگ اتباع نہ کریں، تو اتباع ہدایت میں شک ہے، ہدایت میں شک نہیں ہے، ہدایت تو پہنچنا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر، تو اسی ترجمہ ان کا کیا جائے گا، ما زائد ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، تو اگر یأتینکم تمہارے پاس آئے، منی ہدیٰ میری طرف سے ہدایت، میری طرف سے فرمایا اللہ تعالیٰ ہدایت، اس لیے ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے، سب گمراہی، سب گمراہی، ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ وَإِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے جو پیش کرے وہ ہدایت نہیں، باپ دادا سے جو آئے وہ ہدایت نہیں، غیروں کی طرف سے آئے وہ ہدایت نہیں، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو فمن تبع ہدایہ، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت، خدا کا لفظ 2 بار ذکر کیا ہے، جبکہ جب ایک بار اس میں ظاہر ہو تو دوبارہ ضمیر سے کام چلایا جاتا ہے، ہونا چاہیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَهُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو تَبِعَهُ کے بجائے فرمایا تَبِعَ هُدَايَ، خدا کو ظاہر کیا، دوسرے خدا کو ظاہر کیا، دوسرا خدا ظاہر نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے ضمیر ہو ہونا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہدایت کی اہمیت کو بتانے کے لیے، ہدایت کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ جب کسی چیز کی اہمیت بتائی جائے تو ضمیر نہیں، اس میں ظاہر استعمال کیا جاتا ہے، ظاہر جو ہے اس میں ظاہر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے بھی تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت کی اہمیت راسخ ہو جائے، ہدایت کی عظمت، ہدایت کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں جم جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ خدا کو ظاہر کیا ہے۔ خدا سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ تو ہدایت پر باتیں اہدنا الصراط المستقیم میں بتائی گئی تھی، تو ان کی تعریفات نہیں پیش کی جائیں گی،
بلکہ ہدایت سے مراد یہاں پر ہے وہ ہے ہدایت بیان کے معنی میں، بیان کے معنی میں۔ اسی لیے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہیں انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام اور معجزات اور بیان، یعنی کتابیں، آسمانی کتابیں۔ یہ ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، آسمانی کتابیں ہدایت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام وہ ہدایت بن کر آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام، ان کے جو ہاتھوں معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ معجزات، اور اسی طرح آسمانی کتابیں۔ تو ہدایت سے مراد یہ مراد ہے۔ تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، یعنی کوئی نبی آ جائے، رسول آ جائے، آسمانی کتاب آ جائے، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی۔ ہاں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہدا سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہدا سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن جو ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وہ عام ہے، وہی سب سے زیادہ عام ہے۔ یقیناً قرآن ہدایت ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرچشمہ ہدایت ہیں، لیکن یہاں پر ہدا سے آدم علیہ السلام کو جب اتارا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس لیے اب جو بھی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے، جو ہر زمانے پہنچتی رہی، انبیاء علیہ السلام آتے رہے، کتابیں نازل ہوئیں، احکام نازل ہوتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ سب مراد ہیں۔ ورنہ جن لوگوں نے خاص کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے قرآن کریم، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ فرمائے کہ دونوں صحیح اپنی جگہ، لیکن جو ابو العالیہ رحمۃ اللہ فرمائے وہ عام ہے، وہ عام ہے، وہ ہے اصل ہدایت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، ہدایت جو آئے گی وہ اتباع کے لیے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں اتاری، یہ اتباع کے لیے۔ تو اب دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو اس ہدایت کی اتباع کرنے والے، اور دوسرے اس ہدایت کا انکار کرنے والے، اس کی اتباع نہ کرنے والے۔ تو اتباع کرنے والوں کا مقام یہاں بتایا، اور دوسری آیت میں جو نہ مانے اس ہدایت کو، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ اتباع جو کریں ہدایت کی، مانے، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ انہیں ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ انہیں ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی۔ اس کا تقریباً قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 تفسیریں پیش کی ہیں، 12 اقوال پیش کیے ہیں، لیکن سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ پہلی یہ بات بتا دی جائے کہ خوف اور حزن میں فرق ہے۔ خوف کا تعلق یہ ہے مستقبل سے، اور حزن کا تعلق ہے ماضی سے۔ خوف کا تعلق ہے مستقبل سے، اور حزن کا تعلق ہے ماضی سے۔ خوف یعنی آئندہ اندیشہ نہیں ہے، مستقبل میں کوئی بھی اندیشہ نہیں ہے، یہ عذاب آ جائے گا، یہ مصیبت آ جائے گی، یہ پریشانی آ جائیں گی، آئندہ۔ غم ہوتا ہے جو مصیبت آ چکی ہے اس پر غم ہوتا ہے، جو مصیبت آ چکی ہے، مصیبت آ چکی ہے، ماضی سے تعلق ہے، اس پر غم ہوتا ہے۔ تو نہ انہیں مستقبل کا ڈر ہوگا، اور نہ دنیا میں جو چھوٹ گئی چیزیں ان پر نہ انہیں غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا خوفن کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے دوسرا، اور ولا یحزنون کا ولا هم یحزنون کا صیغہ الگ استعمال کیا، مضارع کا، ولا هم یحزنون۔ مطلب مصیبتیں آئیں گی، ان مصیبتوں پہ غم نہیں ہوگا، اور خوف قطعاً نہیں، یعنی ان پر آئندہ کوئی عذاب آئے گا ہی نہیں، آئندہ کوئی ان پر عذاب ہوگا ہی نہیں، سرے سے کوئی ڈر نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں۔
اور جو غمگین نہیں ہو گئے، مطلب مصیبتیں آئی ہیں دنیا میں، اس لیے سب سے زیادہ جن پر مصیبتیں آتی ہیں، آزمائے جاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ثم الامثل فالامثل، لیکن انہیں غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مومن اور نیک بندے ہوں گے، اور جن کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی اتباع ہدایت کی، وہ تو غم سے نڈھال ہو جائیں گے، لیکن جن کے اندر یہ اتباع ہدایت کی صفت ہے وہ غمگین نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک مومن کی شان میں اور ایک کافر میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کافر کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے یہاں لے دے کے سب دنیا ہے، اور سب دنیا ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے لائق ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک مومن کو اگر ایسا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیر ہے، اور اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اور وہ غم کرتا ہے۔ غم جو ہے اس وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے، جہاں تقدیر ایمان لایا تو اس کا اثر نہیں رہتا اس کے اوپر۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی جو 12 چیزیں پیش کی ہیں علماء کرام نے، جو بتایا گیا ہے کہ سب تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وہ بتا دی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مستقبل میں جو عذاب ہوتا ہے، مستقبل میں اب جو عذاب آئے گا، اس عذاب کا انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں یہ ہے۔ اور موت کے وقت جو انسان غمگین ہوتا ہے، موت کے وقت غم نہیں ہوگا۔ جب موت آئے گی تو خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہونا چاہے گا۔ جس نے اتباع کی جس نے ہدایت کی اتباع کی ہے، وہ خوشی خوشی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک مومن کے پاس آتے ہیں فرشتے روح نکالنے کے لیے، تو جنت کے فرشتے آتے ہیں، تو اس کے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے اور ہسمکھ چہرہ ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے روح نکالی جائے، اس لیے وہ اپنا انجام دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک کافر کے پاس فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، جہنم کے آتے ہیں، تو اس کا چہرہ کھنچ جاتا ہے، تشنج کا شکار ہو جاتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ جو موت کے وقت مومن کو غم نہیں ہوگا۔ تو اب جب وہ مر رہا ہے تو مستقبل کا کوئی خوف نہیں، اور موت کے وقت اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اسی جو حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرے گا اللہ اس سے ملنا پسند کرے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مرنا نہیں چاہتا، کون مرنا چاہتا ہے؟ مسلمان نہیں مرنا چاہتا، مومن بھی نہیں چاہتے اس کی موت آئے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنت صدیق، یہ اس وقت کا واقعہ نہیں، موت کے وقت ہے۔ موت کے وقت جو اللہ سے ملنا چاہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور موت کے وقت جو مرنا نہیں چاہتا، اس وقت جب انجام دیکھتا ہے وہ، تو اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ تو ہر مومن مسلمان موت کے وقت چاہتا ہے کہ جلدی اس کی روح نکل جائے، اور اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصتی کے وقت یہی کہتے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہی کہتے ہیں بار بار اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ دوسری جو چیز لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل میں انہیں کوئی ناپسندیدہ چیز کی توقع نہیں ہوتی ہے۔ جو ہدایت کی اتباع کرے گا مستقبل میں اسے کوئی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کی قطعاً کوئی توقع نہیں رہتی ہے، اور ماضی اور حال میں محبوب اور مرغوب کے چلے جانے پر غم نہیں ہوتا ہے۔ مستقبل میں انہیں کسی ناپسندیدہ چیز کی توقع نہیں ہوتی، اور ماضی اور حال میں یعنی گزرے ہوئے مہینے میں اور موجودہ وقت میں جن کی کوئی محبوب و مرغوب چیز اگر ختم ہو جائے تو انہیں غم نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو دوسری بات پیش کی گئی ہے۔ تیسری بات یہ پیش کی گئی کہ مستقبل انہیں ڈر نہیں، اور ماضی میں انہیں
کوئی غم نہیں، پیچھے آگے کوئی غم نہیں، آگے انہیں ڈر نہیں اور پیچھے کوئی غم نہیں۔ چوتھی چیز پیش کی گئی ہے کہ آخرت، اب اس کے بعد جہاں آخرت کے مناظر جتنے بھی آئیں، اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، محشر کا ہے، پلسرات کا ہے، حساب و کتاب کا ہے، میزان کا ہے، اور پھر ان تمام آخرت کے سامنے جتنی مراحل ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، اور دنیا کے چھوٹنے پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوگا تو اپنا مال، دولت، اولاد اور سب چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، تو دنیا کی تمام چھوٹنے پر اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ اسے سزا کا ڈر نہیں اور ثواب کے چھوٹنے کا غم نہیں، ثواب عقاب کا کوئی خوف نہیں اور ثواب پر کے چھوٹنے پر کوئی غم نہیں۔ چھٹی چیز ہے جو چیز مطلوب ہے اس کے کھو جانے پر غم کا احساس اسے خوف کہتے ہیں، اور جو محبوب ہے اس کے چھوٹ جانے پر غم کا احساس اسے حزن کہتے ہیں۔ ساتویں چیز وہ یہ ہے کہ دنیا میں انہیں ڈر نہیں، اور جو چیز دنیا کی چھوٹ جائے اسے اس پر کوئی غم نہیں۔ اس طریقے سے تقریباً ملتی ہی جلتی بہت سی باتیں ہیں جو انہوں نے 12 باتیں لوگوں کی پیش کی ہیں۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن ڈر نہیں اور قیامت کے دن غم نہیں، قیامت کے دن نہ انہیں ڈر ہوگا، اور جب دوسروں پر مصیبت آ رہی ہوگی تو انہیں کوئی اس وقت غم نہیں ہوگا، نہ ڈر اور نہ غم۔ 9ویں بات یہ بتائی ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، جنت میں داخل ہونے کا، اس لیے کہ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں نہ ڈر ہے نہ غم ہے، مطلق ذرہ برابر ہے۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مطلب وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور اس مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتیں ارشاد فرمائیں قرآن کریم میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے جو سرور کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، اور جو ڈر اور غم کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں چیز یہ پیش کی ہے کہ انہیں اپنے آگے کوئی ڈر نہیں، اور موت کے بعد جو مرنے کے بعد جو انسان کی زندگی ہوتی ہے اس میں جو چیزیں چھوٹ گئی اس پر کوئی غم نہیں۔ دنیا میں غم ہوگا، مرنے کے بعد انہیں کوئی غم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو تسلی دیا ہے، دنیا میں بھی جو چیزیں چھوٹ گئی ان پر نہ غم ہوگا، اور اب مرنے کے بعد جتنے مراحل آئے اس میں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ 11ویں بات یہ بتائی گئی ہے کہ لا خوفن، جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اس وقت انہیں ڈر نہیں ہوگا، اور جب موت کو ذبح کیا جائے گا اس وقت انہیں غم نہیں ہوگا۔ موت کو ذبح کیا جائے گا تو کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، میڈھے کی شکل میں موت آئے گی، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہا جائے گا کہ یہ جنتیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت نہیں، اور یہ جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، موت نہیں۔ تو جب لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے انہیں ڈر نہیں ہوگا، اور جب موت کو جب ذبح کیا جائے گا میڈے کی شکل میں تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ 12ویں بات یہ کہا ہے کہ مطلق کوئی نہ ڈر نہ غم، مطلق کسی طرح کا کوئی نہ ڈر اور کسی طرح کا نہ کوئی غم۔ تو یہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں یہ باتیں پیش کی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کہ جس نے میری ہدایت کی اتباع کی انہیں نہ ڈر ہوگا اور نہ غم ہوگا، تو نفی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہدایت کی اتباع پر 2 چیزیں مرتب ہوتی ہیں، ہدایت کی اتباع پر 2 چیزیں مرتب ہیں، ایک تو نہ خوف، دوسرے نہ غم، 2 چیزیں ہو گئی، نہ خوف اور نہ غم۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل امن. جب ڈر ختم ہو گیا، جب غم ختم ہو گیا تو پورا پورا امن نصیب ہوا. اس کا مطلب یہ کہ امن تام ہے، مکمل امن نصیب ہوگا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ من اتبع ہدایٰ فلا یضل ولا یشقی. جس نے میری ہدایت کی اتباع کیا سورہ طٰہٰ میں، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا. تو ہدایت کی اتباع سے سعادت ملے گی، نہ گمراہ ہوگا یعنی ہدایت، اور بدبخت نہیں ہوگا یعنی سعادت. تو ہدایت و سعادت. تو اسی طریقے سے اس یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی ہدایت کی اتباع کرے گا تو نہ اسے مکمل امن ہوگا، سعادت دنیا اور آخرت کی خوشبختی ہوگی، اور ہدایت ملے گی، اور خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، گمراہی نہیں ہوگی، بدبختی نہیں ہوگی. یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی. تو گمراہی نہیں، بدبختی نہیں، خوف نہیں، غم نہیں. امن ہے، ہدایت ہے، اور سعادت ہے دنیا اور آخرت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا دین و دنیا کا ہر خیر نصیب ہوگا اگر اس نے اتباع کی ہے ہدایت کی. تو یہ ہے جو آپ کے سامنے بات پیش کی. کہ ایک آیت رہ گئی ہے جو انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد دوسرا تذکرہ ہوگا. اس ایک آیت سے جو فائدے حاصل ہوئے وہ چند فائدے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں. پہلا یہ ہے آدم علیہ السلام کی دنیا میں نازل کرنے کی حکمت بتا دیا. دنیا میں اب آئے ہیں زمین میں خلیفہ بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کر. یہ دنیا میں جو مقصد ہے وہ ہے آدم علیہ السلام کے نازل ہونے کا. یہ حکمت ہے جو آدم علیہ السلام نازل ہوئے دنیا میں، زمین کے خلیفہ ہدایت لے کر آئے. یہ ہے آدم علیہ السلام کے نزول کی حکمت. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کہے کہ میں ہدایت لے کے آیا ہوں، وہ سراسر گمراہی ہے. اسلام کے علاوہ سب جہالت ہے، اسلام کے علاوہ سب گمراہی ہے. کوئی کتنوں اچھے انداز میں کو نہ پیش کر دے، اور کوئی اس کے کتنے ہی فوائد کو نہ بتا دے، لیکن اسلام کے علاوہ سب جاہلیت ہے. یہی اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے. یہی اسلام تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے. اللہ یہی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو لے کر آئے. تو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے علاوہ کوئی کتنوں دعویٰ کرے ہدایت اس کی طرف سے نہیں ہو سکتی. تیسری بات معلوم ہوئی کہ اس ہدایت کی اتباع کرنا فرض ہے. جو ہدایت آ جائے اس کی اتباع کرنا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جائے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جس نے اللہ کی ہدایت کی اتباع کیا تو وہ مکمل امن میں ہوگا، اطمینان میں ہوگا، مکمل امن. اور امن سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے امن اور طمانینت یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ صرف اور صرف دین اسلام کی اتباع میں ہی مثمر ہے. اس سے ہٹے تو پھر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، یہ تمام چیزیں. یہ ہے بنیادی چیز جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ امن ہے، مکمل امن. اگر ہم اپنے ملکوں میں امن چاہتے ہیں، اور اپنے گھر میں امن چاہتے ہیں، اپنے معاشرے میں امن چاہتے ہیں، تو مکمل اسلام کی اتباع کریں. جزوی طور پہ نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، مکمل اسلام میں امن پیرا. اور اسی لیے اس سے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل یہی امن و سعادت کا سبب ہے. اور اس سے اعراض ڈر، غم، بدبختی، محرومی، اس سب کا کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے اعراض، منہ موڑنا، مطلب یہ ہے کہ ہر سو انسان ہمیشہ ڈرا رہے گا، خوف زدہ کی زندگی ہوگی، خوف کی زندگی.
غم کی زندگی ہوگی، بدبختی کی زندگی، گمراہی کی زندگی، تو سعادت سے محروم ہے وہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں نسخہ کیمیا بتایا ہے، یہی ہے، اور ہم اس کو اس سے ہٹے تو پھر ہم خلفشار کا شکار ہوئے، انتشار کا شکار ہوئے، اور آپس میں جو ہے وہ دشمنیوں کا شکار ہوئے، اور قتل و غارت گیری کا شکار ہوئے، اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے بنے، اور پھر امن کے بجائے ہر سو دہشت پھیلی، خوف پھیلا. تو فرمایا اللہ تبارک کا یہ ہے. اسی طریقے سے اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو کی جائے گی تو اسی طرز پہ کی جائے گی جو مشروع ہے. فمن اتبع ہدایہ، جو اللہ نے مشروع کیا ہے، فمن اتبع ہدایہ، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی. اب اگر کوئی کسی کی طریقے پر عبادت کرتا ہے تو عبادت نہیں ہے، عبادت قبول نہیں ہے. عبادت وہی ہے جو اللہ نے مشروع کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی طرح بھی عبادت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے، کفالت لے لی ہے. جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن پہ عمل کیا تو نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت ہوگا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں وہ بدبخت ہوگا. یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اور یہ آپ کے سامنے چند باتیں جو پیش کی گئی شاید کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ جو ایک آیت رہ گئی ہے اس بات پیش کی جائے گی. اسی پہ اتفاق. وصلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد.